ہندوستان میں مسلمانوں پر ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہندو تنظیمیں مسلسل اس پر کام کر رہی ہے، زمینی طور پر بھی، کاغذی طور پر بھی۔ ابھی ہمارے سامنے جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے مسلم لڑکیوں کا مذہب تبدیل کرنا۔ حکومت نواز ہندو تنظیموں نے باضابطہ اس پر زمینی استر پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہندو نوجوانوں کو اس کے لیے ایک موٹی رقم دی جاتی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو محبت کے نام پر محبت کے جال میں پھنسا کر اسے مذہب اسلام سے دور کر دو اور ہندو دھرم قبول کرا دو، ہندو مذہب میں داخل کرا دو۔ اور ایک خبر یہ ملی کہ مہاراشٹر کے کوٹ میں 300 لڑکیوں نے باضابطہ یہ اپلیکیشن دیا کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے ہم ہندو دھرم اختیار کرنا چاہتی ہیں اور ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سننے میں آپ کو شاید ہلکا لگ رہا ہو، لیکن خدا کی قسم یہ مسئلہ باعث ننگ و عار ہے، شرمسار کر دینے والی یہ خبر ہے کہ مسلم نوجوان لڑکیوں کا اس طرح ہندو مذہب اختیار کرنا یہ انتہائی سوچ و فکر کی بات ہے۔ دانشوران کو چاہیے کہ اس مسئلے پر مل بیٹھ کر غور و فکر کریں، ان کے اسباب کو، ان کے وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کثرت کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کا ہندو مذہب کی طرف مائل ہونا۔ میرے دوستو بزرگوں، مسلم معاشرے میں تعلیم کی یوں ہی کمی ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیم سے دوری سب سے بڑی وجہ ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم سے دوری سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو بہت دلا دیتے ہیں، بہت ساری ڈگریاں دلوا دیتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ نہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انہوں نے کبھی مطالعہ کیا، نہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا، نہ صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کیا، نہ اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور نہ ہی کبھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا۔ مذہب اسلام سے دوری بھی ایک وجہ ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات کا اگر وہ قاعدے سے حاصل کر لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ مسلم لڑکیوں کا جس طرح ہندو دھرم کی طرف مائل ہونا یہ انتہائی پریشان کن بات ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ مسلمان والدین اپنے لڑکیوں پر نظر رکھیں، اور تعلیم کے نام پر جس طرح لڑکیوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون دے دیا گیا، موبائل دے دیا گیا، اس سے آپ کی لڑکیاں پڑھائی تو کم کرتی ہیں، البتہ ہندو لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ زیادہ کرتی ہیں، باتیں زیادہ کرتی ہیں۔ کوئی بھی اسکول میں، کوئی بھی کالجز میں آپ دیکھ لیں، ہندو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ کر ہر کلاس میں ہندو کی تعداد زیادہ ہے، ہر کالجز میں ہندو کی تعداد زیادہ ہے، ہر اسکول میں
مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کی بنسبت ہندو لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور باضابطہ صبح و شام ہر دن ایک مسلمان لڑکیوں کا آنکھیں ملنا، آنکھیں دو چار کرنا ہندو لڑکوں سے اس کے دل میں محبت کو جنم دیتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنا دین کو، دین اسلام کی تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ کر اپنا دین کو پس پشت ڈال دینے میں اسے کوئی عار اور شرم وہ محسوس نہیں کرتی۔ اور حکومت نواز ہندو تنظیمیں باضابطہ اس کے نام پر فنڈ دیتی ہے، پیسہ دیتی ہے، ایک موٹی رقم دیتی ہے نوجوانوں کو، کیا آپ مسلم نوجوان لڑکیوں کو پھنسائیں اور ہندو دھرم میں اس سے لے آئیں، اس سے شادی کر لیں، جسے لو جہاد کا نام دیا گیا۔ اور مہاراشٹر میں جس طرح 300 لڑکیوں نے اپلیکیشن دیا ہے کہ ہم اپنے مرضی سے ہم ہندو دھرم اختیار کرنا چاہتی ہیں، ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ قوم مسلم میں تعلیم کی بے انتہا کمی ہے۔ گھر کے گارجین، مسلم والدین یہ کہتے نہیں تکتے کہ ہمارا بیٹا تو پڑھتا نہیں، نکما اور نالائق ہو گیا ہے، دن بھر موبائل لے کے پڑا رہتا ہے، اور ہم اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ روڈ کنارے، سڑک کنارے، مسجد کے کنارے، گھر کنارے کسی نکڑ پر موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پب جی، فری فائر گیم میں مست رہتے ہیں، اور ان کے والدین شکایت بھی کرتے ہیں اس چیز کی، لیکن وہی والدین اپنی لڑکیوں کے تعلق سے یہ کہتے نہیں تھکتے کہ میری بیٹی بڑی محنت سے پڑھتی ہے، بہت شکر ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بیٹیاں پڑھتی ہیں، لیکن میرے دوست بزرگوں، آپ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر نگاہ رکھیں، اس کی سرگرمی پر نگاہ رکھیں کہ آپ کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ تعلیم کے نام پر نکل رہی ہیں ضرور، لیکن آپ اس بات پر دھیان دیجئے کہ تعلیم کے نام پر نکلی ہے تو تعلیم گاہ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں، ٹیوشن کے نام پر نکلی ہے تو ٹیوشن تک پہنچی ہے کہ نہیں، کالجز کے نام پر نکلی ہے تو کالجز پہنچی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیوشن کے نام پر نکلی اور کوئی پارک پہنچ گئی، کالجز کے نام پر نکل گئی اور کسی 5 اسٹار ہوٹل چلی گئی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کالجز کے نام پر نکلتی ہیں، ٹیوشن کے نام پر نکلتی ہیں اور چلی جاتی ہیں ہندوؤں کے گھر میں، نقاب پہن کر کے جاتی ہیں۔ مسلمان محلے سے نقاب پہن کر کے نکلی اور ہندوؤں کے محلے میں پہنچ کر کے نقاب کو اتار دیا، ہوٹل کو بک کیا، اور پھر کالجز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تک گزار کر کے واپس آ جاتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، مسلمان لڑکیوں کے رحم میں ہندوؤں کا نطفہ ڈالا جا رہا ہے جان بوجھ کر کے، مسلمان عورتوں کی کوکھ میں ہندوؤں کی اولاد کی پرورش ہو رہی ہے۔ آنکھیں کھولیے، اپنا گرد و پیش کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر کے در و دیوار کا جائزہ لیجئے، اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیے۔ آپ نے تعلیم کے نام پر، آن لائن تعلیم کے نام پر موبائل دے دیا، اسمارٹ فون دے دیا، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے دے دیا، لیکن نظر رکھیے کہ پڑھائی بھی کر رہی ہے یا چیٹنگ کر رہی ہے۔ رات کو سوتے وقت چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، سب کے ہاتھوں سے موبائل لے لیجئے، اس لیے کہ سونے کے وقت موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خواب آدمی بغیر موبائل کے بھی دیکھتا ہے، اس لیے خاص کر کے رات کو سوتے وقت ضرور اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے موبائل لے لیجئے۔ ائمہ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جمعہ میں اور مسلسل 2-4 جمعہ اسی پر تقریر اور اسی پر خطاب کریں کہ اپنے لڑکیوں پر دھیان رکھیے، آپ کی بچیاں تعلیم کے نام پر کیا کر رہی ہیں، اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں ہندو لڑکے مسلم
لڑکی بن کر کے وہ آئی ڈی کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں کو پھنساتے ہیں اور ایک معینہ وقت تک اس کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے جال میں پھنس گئی ہے تو اسے پھر ملنے کی دعوت دیتے ہیں اور محبت میں اسے ایسا اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا دھرم بدلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور ایک صاحب آج بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب موبائل ہی صرف اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ مسلم معاشرے میں جہیز ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، غریب والدین اپنے بچوں کی شادی نہیں کرا پاتے ہیں، مجبور ہو کر کے اپنی بچیوں کے فعل و حرکت پر، اس کی سرگرمی پر، اس کی سرگرمی سے نظریں ہٹا لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میری بیٹی کسی کے یہاں چلی جائے۔ باپ بھی جاہل، گارجین بھی جاہل، بیٹی بھی جاہل، بیٹا بھی جاہل، پورا خاندان، پورا گھرانہ جاہل۔ اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں کہ مذہب اسلام میں شادی ہو یا غیر مذہب میں شادی ہو، اسے عزت بچانی ہے، کس طرح بچا لے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اور جب بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں تو پھر مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں کہ میری بیٹی بھاگ گئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تعویذ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، آپ کو اپنے بچوں پر خود کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور مسلم نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ جہیز لینا بند کریں، جہیز لینا بند کریں۔ جس کوکھ میں مسلمان کی اولادیں پلنی چاہیے تھی، جس رحم میں مسلمان نوجوانوں کا نطفہ رہنا چاہیے، آج اسی کوکھ میں، اسی نطفے، اسی رحم میں ہندوؤں کی اولادیں، ہندوؤں کی نطفیں پرورش پا رہی ہیں۔ انتہائی شرمناک باتیں ہیں۔ ائمہ حضرات سے گزارش ہے کہ 2-4 جمعہ اسی پر خطاب کریں۔ گارجین سے گزارش ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں پر سختی سے اس معاملے میں نگاہ رکھیں۔ آپ اگر اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے، آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اور آپ کے بچے یا بچیاں جوان ہو گئی ہیں، تو خدا کے واسطے میرے دوستوں کہیں اچھا سا رشتہ ڈھونڈیے اور لڑکیوں کی جلد سے جلد شادی کر دیجیے، ورنہ جس لڑکی کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا کہ لڑکیاں رحمت ہیں، خدا کی قسم اگر آپ کی لڑکی مذہب اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اگر زندگی گزارتی ہیں تو یقیناً رحمت ہیں، اور اگر مذہب اسلام سے دور ہو گئی، قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال دیا، نبی کے احکام کو، قرآن کے احکام کو، اللہ کے حکم کو اگر پس پشت ڈال دیا، مذہب اسلام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہندو دھرم کو اختیار کر لیا، تو وہ لڑکیاں رحمت نہیں، سراپا زحمت ہے، اور آپ کے لیے وہ جہنم کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچیوں پر نگاہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہو سکے تو ہندوستان کے تمام لینگویج میں، زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے، یا دوسرے دانشور حضرات اس طرح کا ویڈیو بنا کر کے اپنی اپنی زبانوں میں اس کو سوشل میڈیا میں ڈالیے، تاکہ ہر مسلمان تک اس طرح کا ویڈیو پہنچ سکے اور اپنے بچوں پر مسلمان گارجین نظریں بنا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔